السلام علیکم۔ آج 19 جون ہے اور مسلسل شدت آ رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں۔ اس کے ساتھ ہی آ، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ بھی مسلسل تیاریوں میں مصروف ہے ایران اور اسرائیل کی جنگ میں براہ راست شامل ہونے کے لیے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تفصیلی 2 گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک جاری رہنے والی ملاقات ہوئی ہے۔ اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کیا ہو رہا ہے، اس جنگ کے اثرات غیر ملکیوں پر کیا پڑ رہے ہیں، اور اس میں چین اور روس نے اب کیا پبلکلی کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی فضائیہ تہران اور اس کے آس پاس اور دیگر مقامات پر، جس میں اصفہان بھی شامل ہے، شیراز بھی شامل ہے، ان پر فضائی حملے کر رہی ہے۔ جہاں جہاں پہ ان کو نظر آتا ہے کہ نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، میزائل پروڈکشن سائٹس ہیں، ٹیکنالوجیکل جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس سے متعلق ادارے ہیں، وہاں پہ وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ اب اس تہران میں جو 2 سینٹریفیوج پروڈکشن سائٹس ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی فضائیہ نے۔ دوسری طرف ایران نے اب اسرائیل کے خلاف سچے وعدے کے نام سے، ٹرو پرومس 3 کے 12ویں مرحلے کے آغاز کے بعد بیان میں کہا ہے کہ پاسداران اسلام نے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی دفاعی نظام کو کامیابی سے تباہ کیا ہے۔ ہائپرسونک الفتح 1 میزائل اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنے والا میزائل ہے جس کی انٹرسیپشن آسان نہیں ہے، اور پاسداران انقلاب اور وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب مقبوضہ علاقوں کی فضائی حدود، یعنی جو فلسطین کے اور اسرائیل کے علاقے ہیں جن پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، کہ ان علاقوں کی فضائی حدود ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے لیے اب کھلے ہیں۔ اب اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جتنے بھی آباد کار ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطینیوں کی زمین پہ، اب وہ پناہ گاہوں میں بتدریج مرنے اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے فرار ہونے میں سے کسی ایک کا انہیں انتخاب کرنا ہوگا۔ دریں اثنا ایران میں حقوق انسانی کی ایک تنظیم کے مطابق کم از کم 639 افراد اس وقت اسرائیلی بمباری اور میزائلوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ اسی لیے ایران سے اور اسرائیل سے غیر ملکیوں کا انخلاء جاری ہے، کیونکہ ایران نے بہت سارے بیلسٹک میزائل گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران فائر کیے ہیں اسرائیل پہ، اور اسرائیل نے بھی جوابی حملے اپنے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب اسرائیل سے البانیہ، آسٹریا، بیلجیم، بلغاریہ، جرمنی، جارجیا، ہنگری، لتھوینیا، سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے بے شمار شہری جو ہیں وہ نکل کے جا رہے ہیں، اس خوف کے پیش نظر کہ جنگ میں اگر شدت آ گئی تو پھر شاید ان کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق 791 شہریوں کو ایران سے محفوظ علاقوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ کچھ چینی شہریوں کو بھی آئندہ چند گھنٹوں میں اسرائیل سے نکالا جائے گا۔ اس دوران ایک زوردار بیان آیا ہے بیجنگ سے، چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی طرف سے، اور یہ پہلا باضابطہ بیان ہے وزیر خارجہ کی طرف سے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ہم پیچھے بیٹھ کر خاموشی سے اب نہیں دیکھ سکیں گے۔ موجودہ صورتحال میں صحیح اور غلط بالکل واضح ہے، اسرائیل کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ہم محض پیچھے بیٹھ کر ایک نہیں دیکھ سکتے کہ علاقے کی جو صورتحال ہے وہ ایک نامعلوم کھائی میں دھنستی ہوئی چلی جائے۔ یعنی یہ بڑا ایک زوردار قسم کا لہجہ اختیار کیا ہے کہ we will not let the region slip into an abyss۔ ان کا بنیادی مطلب یہی بنتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ علاقہ مزید دھنستا چلا جائے جنگ میں۔ عالمی برادری، وانگ ای نے کہا کہ عالمی برادری بالخصوص خطے کے ممالک کو جنگ کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھانے کے لیے متحد ہونا پڑے گا، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ
اب تک یہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ چین اس حوالے سے شاید براہ راست اس کانفلکٹ میں ملوث نہیں ہوگا. اس کی تاریخ یہی ہے کہ وہ براہ راست کسی بھی تنازع میں کسی بھی جنگ میں اب تک اس نے حصہ نہیں لیا ہے. تو وزیر خارجہ وانگ ئی کا جو بیان ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ چین کو اب جنگ میں شامل ہونے پر جو اکسائے جانے کی کوششیں ہو رہی تھیں وہ کسی حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران پر حملے اور بلیک میلنگ جاری رکھنے کا جو جواز پیدا کیا جا رہا ہے، یعنی اگر چین نے معمولی سی بھی کوئی حرکت کی تو اس کو پھر جواز بنایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں چین بھی اب اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا امریکہ کا، برطانیہ کا اس جنگ میں شامل ہونا اب جائز بنتا ہے. اسرائیلی اور امریکی میڈیا کے کچھ حصے بھی ایران میں حکومت کی تبدیلی کے بیانیے کو مسلسل آگے بڑھا رہے ہیں، جو 3 دن پہلے شروع ہوا تھا. اور سوال اب یہی ہے کہ کیا چین اور روس ایسا ہونے دیں گے، یعنی کیونکہ موجودہ حالات میں امکان اس بات کا کم نظر آتا ہے کہ یہ دونوں بڑے ملک چین اور روس محض خاموشی کے ساتھ ایران کی حکومت بحیثیت مجموعی ایران کی ریاست کے خلاف یہ جو بین الاقوامی جارحیت ہوگی اس کو خاموشی سے وہ قبول کر لیں گے. ان حالات میں پاکستان کیا کرے گا اور ٹرمپ پاکستان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ہر شخص جو ہے اس وقت اس تجسس کا شکار ہے، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنی جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک جملہ کہا جو Chief of Staff for the Pakistani Army. Did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. Can you share on that? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan. ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ متجسس بھی ہیں اور ان کو تشویش بھی ہے. ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان ایران کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، سب سے بہتر، اور وہ کسی بھی چیز سے انہیں موجودہ حالات میں وہ خوش نہیں ہیں. ان کا اشارہ ظاہر ایران پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے تھا. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہت برے ہیں. دے آر ناٹ ویری بیڈ ود اسرائیل آئیدر، اور وہ ان دونوں کو جانتے ہیں حقیقت میں، لیکن پاکستانی ایران کو بہتر جانتے ہیں. اب یہ ایک جملہ بڑا معنی خیز ہے، اور اب سوال یہ کہ کیا ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایران کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرے، یا وہ پاکستان کی مکمل غیر جانبداری چاہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سرحدیں بند کر دیں، پاکستان کی طرف سے ہر طرف کی لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور جو پاکستان کا ایئر سپیس ہے وہ امریکہ کو مہیا ہو جائے اگر اس نے پاکستان کی سائڈ سے ایران پہ حملے کرنے ہیں. اب آتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی ملاقات میں کیا ہوا. اس میں ظاہر ہے جو سرکاری بیانیہ اعلانیہ آیا ہے ISPR کی طرف سے، اس کے مطابق بات چیت میں تجارت، اقتصادی ترقی، بارودی سرنگوں اور معدنیات، مصنوعی ذہانت، توانائی، کرپٹو کرنسی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے طویل مدتی اسٹریٹجک کنورشن، ہم آہنگی اور مشترکہ مفادات پر مبنی پاکستان کے ساتھ ایک باہمی تجارتی شراکت داری قائم کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا. یہ ہے وہ بیان جو ISPR کی طرف سے آیا ہے، لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ابتدائی طور پہ ملاقات کا وقت 1 گھنٹے تھا، لیکن یہ 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہی، اور اس میں ایران اور اسرائیل کے درمیان موجودہ کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے تنازع کے حل کی اہمیت پر زور دیا. اب اس میں آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں ویڈیو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس تھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کے بعد. تو اس میں ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں. حالانکہ ابھی یہ دن کا سپہر کا وقت تھا،
اور اس سے پہلے ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن جب ان سے پوچھا گیا یہ سوال جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، تو اس میں آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے کہ کس طرح تھکے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں، اور جو بات وہ کر رہے ہیں اس میں کنوکشن نہیں ہے. تو یہ ویڈیو آپ ذرا پہلے دیکھ لیجیے. Today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Is there anything you can share on that meeting? Yeah, well, they know Iran very well, better than most. And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left. And we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan. And they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him. And I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they had people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. And if I can also keep it, sir, and for anyone who may want to answer. تو یہ ویڈیو میں بنیادی طور پہ وہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے حوالے سے ان کی پاکستان کے ساتھ ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی، کیونکہ پاکستانی ایران کو بہت بہتر جانتے ہیں. ظاہر ہے ہمارا پڑوسی ہے تو پاکستانی بہتر ہی جانتے ہیں ایران کو. اب اس میں دلچسپ بات ایک انٹرونشن آئی ہے روس کی طرف سے کہ ولادیمیر پوتن روسی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا کہا. ایک دو انٹرویوز انہوں نے دیے، اور انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ امریکی صدر، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا ان سے پہلے تھے، وہ الیکشن سے پہلے کہتے کیا ہیں اور الیکشن کے بعد پھر کرتے کیا ہیں. وہ یاد دلا رہے تھے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اقدامات کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے. تو ولادیمیر پوتن نے بڑے ایک لٹریری انداز میں یہ بیان کیا ہے، اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں. آپ یہ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ولادیمیر پوتن اپنا یہ بیان دے رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاہ سوٹ والے لوگ امریکہ پر حکمرانی کرتے ہیں. جو لوگ سیاہ سوٹ پہنتے ہیں وہ امریکہ پر حکمرانی کرتے ہیں. جب کوئی شخص منتخب ہوتا ہے تو اس کے کچھ خیالات ہوتے ہیں، پھر بریف کیس والے لوگ گہرے رنگ کے سوٹ پہنے آتے ہیں. یہ لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں، اور فوری طور پر سب کچھ بدل جاتا ہے. Понимаете, я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим. Президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Вот человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или с темно-синим. И начинают объяснять, как нужно делать. И все сразу меняется, понимаете? Это происходит от одной администрации к другой. Вот что-то изменить – это достаточно сложное дело. Это, я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно. Вот Обама, он же продвинутый человек. اب یہ آپ نے سنا ولادیمیر پوتن کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیں نا ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی نئی جنگ کی مخالفت کا دعویٰ کرتے تھے اور عالمی امن کے حصول کی بات کر رہے تھے. پھر اچانک اسرائیل اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ایران پر حملہ آور ہو گئیں، اور سیاہ لباس میں ملبوس افراد امریکی سلطنت کو ایران کے خلاف جنگی بنیادوں پر لے جانے کے لیے دوڑ پڑے، اور ان کو کنونس بھی کر دیا، اور یہ مطالبہ کیا کہ ٹرمپ کو اب ایران کے خلاف براہ راست حملے کرنے چاہیے، بمباری کرنی چاہیے. اب ولادیمیر پوتن نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو ایران پر حملہ شروع کیے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، اور پوری امریکی ریاست جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ صدر صرف ایک سادہ شخصیت ہے. گہری ریاست کے سیاہ لباس میں ملبوس لوگوں نے کئی دہائیوں پہلے ایران کو جنگ کا ہدف بنایا تھا. صدر کوئی بھی ہو، بم گرتے رہیں گے. یہ ایک
بڑی افسوسناک صورتحال انہوں نے سم اپ کی ولادیمیر پوتن نے کہ صدر ایک سادہ شخصیت ہیں، گہری ریاست کے سیاہ لباس نے کئی دہائیوں پہلے ایران کو جنگ کا ہدف بنایا تھا. صدر کوئی بھی ہو بم گرتے رہیں گے. یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ CIA وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسرے ملکوں کو نشانہ بناتی رہے گی، کبھی اسرائیل کی مدد سے، کبھی براہ راست، جو کہ ہم نے دیکھا ایران، عراق، لیبیا، یمن، شام کے حوالے سے. اب ایران کے حوالے سے صدر پوتن نے یہ بھی کہا کہ ایران ہماری مدد نہیں چاہتا تھا. اگر حالات خراب ہوئے تو ہم دیکھیں گے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران تمام مقابلہ تنہا کرنا چاہتا ہے اور بڑا اسے اپنی صلاحیتوں پہ فخر ہے اور دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ ابھی تک وہ بڑی مبہم سی انہوں نے صورتحال موقف اختیار کیا ہے کہ ابھی حالات مبہم ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ نہیں کر سکتا، میرا مطلب ہے ابھی کوئی نہیں جانتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کیا کروں گا. تو یہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا، ایک بنیادی طور پہ بڑی ایک مبہم سی انہوں نے پوزیشن اختیار کی. لیکن کچھ ویب سائٹس کے مطابق ٹرمپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. سب کچھ ایک منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے. اسی لیے جو طیارہ بردار جہاز نمٹس ہے وہ ابھی خلیج فارس پہنچنے والا ہے. اسی طرح اسٹیلتھ طیارے اور ایمونیشن کو مزید اسٹیلتھ طیارے اور ایمونیشن امریکی اڈوں پر مشرق وسطیٰ میں پہنچایا جا رہا ہے. C-17 طیارے جس میں بنیادی طور پہ کارگو طیارے ہیں. اب آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک نقشہ ایک کسی ویب سائٹ نے جاری کیا ہے کہ متعدد C-17 طیارے جن کو مارک کیا گیا ہے وہ گلف کی طرف آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ظاہر ہے اس میں میزائل ہوں گے، اس میں بم ہوں گے، اس میں ڈرونز ہوں گے، اس میں دوسرے آرٹلری، بنیادی طور پہ بم، ڈرونز، میزائلز یہی ہوتے ہیں، کیونکہ اب تو ٹینکوں کے لیے معلوم نہیں اس میں ہیوی آرٹلری آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی تھی کہ امریکہ میں اور امریکہ سے باہر کچھ اڈوں پہ جو E-4B نائٹ واچ کے نام سے ایک بہت بڑا طیارہ ہے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا ایک طیارہ ہے، ڈومز ڈے پلین، کہ اس کو بھی فضا میں چھوڑ دیا گیا ہے. ان کی مشقیں شروع ہو گئی ہیں. E-4B نائٹ واچ یہ امریکی فضائیہ کا ایک فلائنگ وار روم ہے، اور جو کہ ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے بنایا. یعنی اگر ایٹمی جنگ چھڑ بھی جاتی ہے تو یہ طیارہ اڑتا رہے گا، اپنی پرواز جاری رکھے گا، وہیں سے منصوبہ بندی ہوگی اور عالمی افواج کو یہ اور اپنی افواج کو یہ کمانڈ کرے گا. اور یہ طیارہ صرف ہنگامی صورتحال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور موجودہ حالات میں اس کی اب مشقیں شروع ہو گئی ہیں، اس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے زیر غور جو آپشنز ہیں اس کے پاس ایران پر حملہ کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ فضائی حملے وہ کر سکتے ہیں. فضائی حملوں میں وہ کریں گے کیا؟ اس میں جو ایک جدید ترین اس کا ایک ہتھیار ہے بنکر بسٹر، اس کی جدید ترین جو ورشن ہے وہ ہے GBU-57AB، اور یہ ایک بہت بڑا پینیٹریٹنگ بم ہے. تقریباً 14,000 کلو گرام، 13,500 کلو گرام اس کا وزن ہے. یہ گائیڈڈ بم ہے اور یہ بنکروں اور سرنگوں پر حملہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ اتنی اس کی سپیڈ سے آتا ہے کہ یہ کوئی 60-70 میٹر کی گہرائی تک چلا جاتا ہے، چاہے بنکر بنے ہوئے ہیں، خندقیں بنی ہوئی ہیں. اور یہ 14 سے 12 گنا زیادہ زوردار اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو C-17 طیارے گلف کی طرف آ رہے ہیں، لینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ امریکی فضائی اڈوں پہ یا جو فوجی اڈے ہیں، وہ اس میں بنکر بسٹر بھی شامل ہیں یا نہیں. لیکن اسی دوران ایک اور خبر بھی آئی کہ اور وہ ہے ایک ہیبریو یونیورسٹی، اسرائیل کی ہیبریو یونیورسٹی ہے، اور اس میں جیو پالیٹکس کے ڈائریکٹر ہیں، لیکچرر ہیں پروفیسر مائر مارسی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے بعد ہم پاکستان کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یعنی
جیسے پہلے بھی ہم نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ کیا اگلا نشانہ پاکستان ہے، تو جناب اب یہ مائر مارسی عبرانی یونیورسٹی ہیبریو یونیورسٹی کے لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب ایران کے بعد ہم پاکستان کے جوہری پروگرام کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی اسرائیلیوں نے اس حوالے سے بات کی. خود بنجامن نیتنیاہو بات کر چکے ہیں، 20 سال سے یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہیں، حالانکہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کے مطابق نیوکلیر ہتھیار ابھی ایران نہیں بنا سکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک طرف تو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ حکومت وہاں پہ تبدیل ہو سکتی ہے، ایران میں آیت اللہ خامنہئی کو بھی نشانہ عملاً بنایا جا سکتا ہے، اس کے نتیجے میں نئی حکومت وہاں پہ لائی جا سکتی ہے. ساتھ ساتھ جو اسرائیلی نواز میڈیا ہے اور تھنک ٹینکس ہیں، وہ انہوں نے ایران کی ممکنہ تقسیم کی بھی بات شروع کر دی ہے. اور کیا بلوچستان پر اسرائیلی پروپیگنڈا جو ہے ایک اس کا پروپیگنڈا آرگن ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس نے ایک تازہ ترین ایک رپورٹ جاری کی ہے بلوچستان کے حوالے سے. کیا وہ بھی اسی کوشش کا حصہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ سیستان بلوچستان جو ایران کا صوبہ ہے اور پاکستان کے بلوچستان میں یہاں پہ کوئی گڑبڑ کی جائے؟ بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ کے تحت مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس میں بلوچستان کے مختلف مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. تو کیا ایران اور پاکستان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے طریقے کے طور پر بلوچوں کی آزادی کے لیے زور زور سے جو یہ ابھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے، یہ اسی رجیم چینج کا اور ایران کی تقسیم کا اور ایران کو مفلوج کرنے کا ایک سلسلہ ہے؟ کیا وہ اب بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، جن کا بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان سیستان میں اڈے بھی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بلوچستان سیستان میں اگر ان لوگوں کے BLA اگر یہ مسلمان بھی ہیں تو یہ پھر سنی مسلمان ہیں، اور بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ ایک پراکسی ٹیررسٹ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں سرگرم ہیں یا پھر ایران کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں. تو کیا اب BLF اور BLA پاکستان کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی اپنی کارروائیاں تیز کریں گے تاکہ بلوچستان کی ایک اس آزاد جمہوریہ بلوچستان کے قیام کے نام پہ تخریب کاری کر سکیں، جس کا آج سے 25 سال پہلے مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ 2025 میں ایک انڈیپینڈنٹ ریپبلک آف بلوچستان ابھر کے سامنے آئے گی. کیونکہ دونوں، چاہے سیستان بلوچستان، پاکستان کا بلوچستان جو ہے وہ معدنیات سے، تیل سے، گیس سے، یعنی قدرتی دولت، قدرتی معدنیات جو ہیں ان کی دولت سے مالا مال ہے. تو کیا الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ ایک طرف ایران کی حکومت کا خاتمہ، پھر سیستان بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان میں ٹربل پیدا کر کے ایک آزاد بلوچستان کے نام پہ مزید وہاں پہ تخریب کاری کو فروغ دینا، اور اس طرح مزید طویل المیعاد منصوبہ کہ یہاں پہ چین، پاکستان یہ اپنے پاؤں نہ جما سکیں. ابھی یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس حوالے سے مزید بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا.